سلیم گیلانی آپ کے ہمراہ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اس حصے میں ہم اینڈ آف ٹائم، قرب قیامت کی آخری دور کی بات کیا کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا دور ہوگا اور اس دور کو کتنا فتنہ انگیز دور کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اسی پر روزانہ اس وقت ہم بات کیا کرتے ہیں۔ کل جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو خروج یاجوج اور ماجوج کی بات ہوئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس سے آگے کے واقعات قرب قیامت کے وہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ جو افطار کا وقت ہے وہ 6:23 ہے، تو انشاءاللہ اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، صحیح مسلم صفحہ نمبر 401 پر درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ آپ کو مل سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ وحی پہنچے گی تو آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ یہ دیوار سکندری وہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کل کی نشست میں بھی سامعین گرامی کیا تھا، تو اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ان کی تعداد اتنی ہوگی جس طرح سے ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میلوں دور تک کچھ نہیں دکھائی دیتا، ایسے ہی ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف صرف ان کے سر ہی سر نظر آئیں گے۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، تو جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی آئینی قلعے میں یا کوئی ایسی بند جگہ پر وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی وجہ سے لوگ مضبوط قلعوں کے اندر پناہ لیں گے، اور اس کی کوئی اور تو دوسری صورت نظر آتی نہیں ہے۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جو ملے گا اسے یہ فوراً قتل کر دیں گے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا جو وطن بتایا جاتا ہے وہ انتہائی بالات شمال اور مشرق ہفتے اقلیم سے باہر ہے، اور ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے، اور اس میں جہاز چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی اور مغربی اطراف میں 2 پہاڑ بالکل دیواروں کی مانند کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے اور وہ جا بھی نہیں سکتا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی جس میں یاجوج ماجوج ادھر ادھر سے آنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس زمانے میں ایک بادشاہ گزرے حضرت ذوالقرنین، لوگوں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے لوگوں کی پریشانی سے نجات کے لیے ایک بہت بڑی لوہے کی دیوار وہاں بنا دی ان پہاڑوں کے درمیان، جس سے یہ لوگ عبور نہیں کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ تاریخی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک نیک دل بادشاہ تھا جس کا پائے تخت یمن میں تھا، اور یمن میں یہ وہاں پر حکومت کرتا تھا، اور اس کی پیشانی کی دونوں جانب ابھری ہوئی تھی، اسی لیے اسے ذوالقرنین یعنی کہ 2 سینگھوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے دہائی دی کہ یاجوج ماجوج نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ہمیں لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور ہماری حفاظت کیجیے۔ تو اس ذوالقرنین بادشاہ نے ایک آئینی دیوار بنا دی جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک تھی، اور اس کی موٹائی 60 گز کے قریب تھی۔ اس دیوار کی خاصیت یہ تھی کہ یاجوج ماجوج اس کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا جتنا ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان، جب شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ملائیں تو ایک چھوٹا سا ایک سرکل بنتا ہے، ایک حلقہ بنتا ہے، تو اتنا سوراخ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر ہوا، اور مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر بڑا نہیں ہوا کہ اس میں سے کوئی انسان نکل جائے، لیکن جب اللہ پاک کو منظور ہوگا، جب وہ وقت آئے گا تو ان کو نکلنے کے لیے وہ سوراخ بھی کافی ہوگا، یا وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے
نکل جائیں گے۔ حضرت مسلم کی ایک اور روایت ہے صفحہ نمبر 402 پر کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد وہ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ میں پہنچے گا تو اس کا کل پانی خشک کر دے گا۔ یعنی کہ سامعین گرامی، وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ پورا کا پورا یہ چشمہ وہ پی کر ختم کر دیں گے۔ بحیرہ تبریہ کہتے ہیں کہ تبرستان میں ایک چشمے کا نام ہے جس کی شکل چکور ہے اور اس کا پاٹ، اس کا جو ڈایا ہے وہ 7 سے 10 مائل کا ہے اور اس کی بہت گہرائی جو ہے، اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے۔ اور جب پچھلی جماعتیں وہاں پہ پہنچیں گی تو انہیں صرف گمان ہوگا کہ کبھی یہاں پر چشمہ ہوگا، جبکہ یاجوج ماجوج اس کو ایک بارگی میں ہی پی کر ختم کر دیں گے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظلم، قتل و قتال اور عذاب دہی اور قید کر کے لوگوں پر ظلم و ستم کا ایک بھیانک بازار گرم کر کے رکھیں گے۔ مسلم صفحہ نمبر 401۔ اور اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس پلٹے گا۔ یہ دیکھ کر یہ بڑے خوش ہوں گے کہ اب تو اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں۔ سامعین گرامی، اسی دوران اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر کچھ معاشی تنگی کا بھی عالم ہوگا، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ گائے کا جو کلہ ہے اس کی پرائس 1.25 اشرفی کے قریب ہو جائے گی۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے اور اس بیماری کو عربی میں نخف کہا گیا ہے، اور یہ ایک قسم کا دانہ یا پھنسی کی شکل میں ہوگا، اور جو بھیڑ بکری وغیرہ کے کان یا گردن کے کہیں قریب نکلے گا اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں یہ پھیل جائے گا اور انسانوں کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعے میں محفوظ ہو گئے تھے، جب ان کو اس حالات کا علم ہوگا تو تحقیق حال کے لیے چند لوگوں کو قلعے کے باہر بھیجیں گے، اور وہ سڑی ہوئی لاشیں اور بدبودار لاشیں، اس سے وہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور وہ آ کر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بارگاہ الہی میں دستے دعا ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ان سڑی ہوئی لاشوں اور جانوروں سے اس طرح سے چھٹکارا ملے گا کہ لمبی لمبی گردنوں والوں کا ظہور ہوگا جانوروں کا، اور وہ ان لاشوں میں سے ان کو کھانا شروع کر دیں گے اور کچھ کو وہ جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت بارش برسائی جائے گی، جس بارش کا تواتر 40 دن کا ہوگا، یعنی کہ وہ مسلسل 40 روز تک برستی رہے گی، جس سے کوئی کچا پکا مکان اور خیمہ اور چھپڑ ٹپکے بغیر، یعنی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن یہ خوشحالی کی بارش ہوگی، برکت کی بارش ہوگی، جس سے وہ گندگی دھل جائے گی جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کی شکل میں زمین پر پڑی ہوگی۔ اس بارش کا ایک فائدہ اور ہوگا کہ پھر وہ جو خشک سالی تھی، وہ جو قحط کا عالم تھا، وہ اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر مسلم کی 402 پر درج ہے کہ اس برکت کا یہ عالم ہو جائے گا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور تمام لوگ آسائش اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ زندہ لوگ ان مردوں کی آرزو کریں گے جو اس سے پہلے کے فسادات میں مر چکے ہیں یا بھوک اور پیاس سے مر چکے ہیں۔ وہ خواہش یہ کریں گے کہ کاش آج ہمارے وہ عزیز و اقارب جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے ہیں، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ بھی ان چیزوں سے عیش کرتے اور اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ گرامی، روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ کنہ
اور حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی کے لوگ حامل ہوں گے، اور سب کے سب لوگ احسان اور طاعت الہی میں مصروف ہو جائیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکت کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلوار کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک پھر جلانے کے کام آئیں گی، یعنی کہ نہ کسی کو تیر چلانے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کو تلوار چلانے کی ضرورت ہوگی، بلکہ اس کو وہ بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ یہ وہ حالات ہوں گے جو نیکی و تقوی اور خوف الہی اور اعلیٰ اقتدار کے مسلسل 7 سال ترقی کے ہوں گے، جب قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے سکون کے ساتھ یہ 7 سال گزارے گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہش نفسانی پھر سے سر ابھارنا شروع کر دیں گے اور انسانوں کی ترقی کی راہیں مسدود ہونے شروع ہو جائیں گی۔ یہ سب جب واقعات ہو رہے ہوں گے تو یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام زمین پر قریب 40 سال ہوگا، اور پھر آپ کا نکاح ہوگا، پھر آپ کی اولاد پیدا ہوگی، اور پھر آپ انتقال فرما کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کے قریب آپ کی تدفین کی جائے گی، وہاں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ کتاب الوفا ابن جوزی اور مشکات میں یہ درج ہے کہ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص کو پھر خلیفہ بنایا جائے گا، اور اس کا نام چجاجہ ہوگا، اور وہ قبیلہ قحطان سے اس کا تعلق ہوگا، اور آپ کا یہ خلیفہ بھی نہایتی عدل و انصاف سے امور خلافت کو سر انجام دے گا۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند اور بادشاہ بھی گزریں گے، جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم پھر سے عام ہو جائیں گی، علم بہت کم ہو جائے گا، اور اس دوران کہتے ہیں کہ ایک مکان کے مشرق میں اور ایک مکان ایسا ہوگا کہ جو مغرب میں ہوگا، یہ دونوں مکان بھی ایک وقت دھنس جائیں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں کہ انہی دنوں میں پھر ایک دھواں بہت زیادہ نمودار ہوگا، اور یہ اتنا زیادہ دھواں ہوگا کہ یہ پوری زمین کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا، اور پوری زمین پر یہ دھواں چھا جائے گا۔ اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان صرف ضعیف دماغ اور کدورت حواس اور نزلے وغیرہ کا شکار ہوں گے، مگر یہ دھواں منافقین اور کفار کو بے ہوش کر دے گا، اور بعض 1 دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دن بعد ہوش میں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ دھواں قریب 40 سال تک مسلسل پھیلا رہے گا، اور پھر آخر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اور پھر ذی الحج کے مہینے میں یوم نحر کے بعد کی رات ایک آئے گی جو بہت لمبی ہوگی۔ یہ اس قدر طویل رات ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، اور مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے تڑپنے لگیں گے۔ یہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہوزاری کرنا شروع کر دیں گے، چیخ و پکار کریں گے، اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ آخر 3 یا 4 راتوں کے اوقات کے بقدرے اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا، یعنی کہ زمین پر 4 راتوں کے برابر وقت ٹھہر جائے گا، اور رات پوری طرح سے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور 4 دن کی آہ و بکا اور گریہ و زاری اور چیخ و پکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورج میں تھوڑی سی روشنی پیدا ہوگی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک گہرا ابر آلود سما ہوتا ہے۔ اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی، اور وہ مغرب سے نکلے گا، اور اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف پھر سے کریں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا سامعین گرامی کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد سورج تھوڑی سی دیر قائم رہے گا، اور پھر غروب ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے دن اسی سورج کے کوہ صفا، یا جو کعبے کے مشرقی جانب ہے، یہ علاقہ زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں پھر ایک بالکل نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا جو اس سے قبل کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس سے پہلے اس کے نکلنے کی
2 بار جھوٹی اطلاعات ملک یمن اور نجد کے علاقے میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ اس جانور کے بارے میں سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد کیا کہ جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کہے گا کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ سامعین گرامی، یہ اتنا ہیبت ناک جانور ہوگا کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کی شکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، اس کے پیر جو ہیں وہ اونٹ کی مانند ہوں گے، اس کی جو گردن ہے وہ گھوڑے کے مشابہ ہوگی، اور اس کی دم بیل کی طرح کی ہوگی، اور دوڑنے میں یا جسامت میں یہ ہرن جیسا ہوگا، اور اس میں 12 سنگے کی طرح کئی سینگ ہوں گے، اور ہاتھوں میں وہ بندر کے مشابہ ہوگا۔ یعنی کہ 8 علیحدہ جانوروں اور انسان کی شباہتیں ملا کر یہ عجیب و غریب جانور پیدا کیا جائے گا۔ یہ بولے گا بھی اور یہ بات بھی کرے گا۔ حیران کن بات یہ ہوگی کہ یہ نہایتی فصیح اللسان ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس بڑا علم ہوگا اور یہ اتنی فصاحت کے ساتھ بیان کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، یعنی کہ ان کی انگوٹھی ہوگی۔ اور تمام شہروں میں یہ بڑی سرایت اور تیزی سے دورہ کرے گا، کوئی فرد یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ یا کوئی اور جانور اس کا تعاقب نہیں کر سکے گا۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ تمام شہروں میں گھومے گا، پلک جھپکتے ایک شہر سے دوسرے شہر، اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہر شخص پر یہ نشان لگاتا چلا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسوی سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر کھینچے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور اگر وہ شخص صاحب ایمان نہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی لوگ جمع ہوں گے اور ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہو جائے گا، اس جانور کا نام دلبۃ الارض ہے، جو اس کام سے فارغ ہوتے ہی غائب ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ اپنے دور زندگی میں اسٹمپ کرے گا لوگوں کو کہ جو صاحب ایمان ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ اتنا واضح اسٹیمپ ہو جائے گی کہ اگر لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ اس اسٹیمپ کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ یہ ایمان کے راستے پر ہے یا یہ کفر کے راستے پر۔ جب یہ جانور چلا جائے گا تو غائب ہو جائے گا، تو سورج کے مغرب سے نکلنے اور اس جانور کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ سامعین گرامی قریب 120 سال کا ہوگا۔ یعنی کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر دیگر خلفاء اور بادشاہ، اور اس کے بعد اس جانور کا نکلنا دعوت الارض کا، اور اس جانور کے غائب ہو جانے کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو یہ عرصہ قریب 120 سال کا ہوگا۔ دعوت الارض کے غائب ہو جانے کے بعد جنوب کی طرف سے کہتے ہیں کہ ایک نہایتی فرحت انگیز ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں درد اٹھے گا، اور جس کے باعث افضل فاضل سے فاضل ناقص سے ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور وغیرہ یہ کثرت سے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے، جو لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر ہونے والی باتیں تک بتائیں گے۔ سامعین گرامی، جب اہل ایمان اس جہان سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا، اور قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ایک بار پھر معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی، برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا عام ہو جائے گا۔ حکام کا ظلم اور اس کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ
بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں دیہات ویران ہو جائیں گے اور بڑے بڑے قصبے جو ہیں وہ گاؤں کی طرح، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ معمولی قصبوں کی طرف میں واپس ڈھل جائیں گے۔ یہ دور قحط کا ہوگا، وباؤں کا ہوگا اور غارت گری کا ہوگا، اور یہ آفتیں پے در پے نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس دور میں جمع زیادہ ہوگا، اولادیں کم ہوں گی۔ اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا، اور جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں بچے گا جو لفظ اللہ تک کہنے والا ہو۔ اسی دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً بہتر ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب شام میں بہتر حالات ہوں گے تو دیگر ممالک کے لوگ ان آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی، اور یہ ان لوگوں کی طرف بڑھے گی جو ملک شام کی طرف گئے، جس سے لوگ بڑی تیزی سے بھاگیں گے اور آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور ہار جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ اس کے بعد وہ بھاگنے والے لوگ آرام کر لیں گے، اور پھر یہ آرام کا سلسلہ صبح کو ختم ہو جائے گا۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کو آگے بھگائے گی اور ان کا پیچھا کرے گی۔ انسان اسی طرح بھاگیں گے اور پھر کرتے کرتے وہ ملک شام جا پہنچیں گے، اور اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ گویا یہ آگ ایسی ہوگی کہ جو ابھی تک ملک شام نہیں پہنچے ان کو ہانک کر، دوڑا کر، بھگا کر ملک شام میں لائے گی، بالکل اس طرح جس طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو آخر وقت میں جمع کرتا ہے گھر کی طرف ہانکنے کے لیے۔ اس کے بعد سامعین گرامی کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی، وہ روئیں گے، اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے، لیکن مجموعی طور پر زیادہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ملک شام میں قیام کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی تقریباً آخری نشانی ہے، اور اس کے بعد پھر اختتام وقت آ جائے گا۔ قیامت کے قائم ہونے کی پھر پہلی نشانی، اب تک تو یہ جو نشانی ہم نے بتائیں یہ آثار قیامت ہوں گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی یعنی کہ بالکل سر پہ ہوگی تو پھر پہلی نشانی کا ظہور یہ ہوگا کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے۔ دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت عام ہو جائے گی۔ جمعے کا دن جو محرم کی 10 تاریخ بھی ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی خوفناک آواز سنائی دے گی، اور یہی سور کا پھونکنا کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آواز ہر سمت سے ہر جگہ لوگوں کو یکساں سنائی دے گی۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے، اور آہستہ آہستہ یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر یہ بجلی کی کڑک میں تبدیل ہو جائے گی، اور بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز اپنی سختی کی انتہاؤں کو پہنچے گی تو یہ اتنی شدید ہو جائے گی کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، اور لوگ اس کی ہیبت سے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور زمین میں زلزلہ آئے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ وہ زلزلہ ہوگا کہ اس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ جائیں گے، اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو ارشاد رب العالمین ہے سامعین گرامی کہ جس وقت وحشی جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے، اور جب دریا بہہ چلیں گے، اور جب آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے، اور پھر پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک ہو چکی ہوگی، اور وہ آواز سور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائے گا، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سامعین گرامی، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دنیا میں سب لوگ مر جائیں گے، اور صرف ملک الموت اور شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف یہ ملک الموت متوجہ ہوں گے،
اور یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا، مگر فرشتے اسے آگ کے گزوں سے لوٹا دیں گے اور پھر اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں، ان سب تکلیفوں کی مقدار اس اکیلے شیطان کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ سور مسلسل 6 ماہ تک پھونکا جاتا رہے گا۔ اس سور کے پھونکنے کے بعد سامعین گرامی نہ آسمان بچے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ اپنی جگہ پر ہوں گے، اور نہ سمندر، اور نہ کوئی بھی چیز۔ الغرض کائنات میں موجود ہر چیز نیست و نابود ہو چکی ہوگی، حتیٰ کہ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ مگر کہتے ہیں کہ 8 چیزیں اس وقت بھی اور اس زمانے میں بھی ایسے ہی قائم و دائم رہیں گی کہ جن کو کوئی فنا نہیں۔ ان 8 چیزوں میں ایک ہے عرش الہ، دوسرا کرسی، تیسرا لوح، چوتھا قلم، پانچواں جنت، چھٹا سور، اور ساتواں دوزخ، اور 8ویں روحیں۔ یہ 8 چیزیں قائم رہیں گی، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، سور، دوزخ اور روحیں۔ لیکن روحوں کو بھی سامعین گرامی بے خودی ضرور ہوگی۔ بعضوں کا قول ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ تو سامعین گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا تو پھر فرمان الہی ہوگا، کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ؟ کس کے لیے آج کی سلطنت؟ پھر خود ارشاد فرمائیں گے، خدا یکتا و قہار کے لیے، اور پھر ایک وقت تک ذات واحد وہی رہے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد عصر نو پیدائش کا سلسلہ جاری ہوگا، لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ آسمان، زمین اور فرشتوں کو کیسے پیدا کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ بزم آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بھیانک اور خوفناک وقت سے ہماری نجات ہمیں عطا فرما، اور ہر طرح کی پریشانی اور مشکل اور تباہی سے ہماری حفاظتیں فرما۔ ایسے پرفتن دور میں ہمارے ایمانوں کی سلامتی عطا فرما۔ فیس بک لائیو سے سلیم گیلانی کو اب اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ افطار کے وقت تک میں جو ہماری ویب سائٹ کے سننے والے ہیں ان کے ساتھ رہوں گا۔ ہماری ویب سائٹ www.rtvuk.com، اس کا ضرور وزٹ کیجیے گا۔ سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔